السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی خالص اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے جو کہ پوری کائنات کا خالق و مالک و فرما روا ہے، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہار والا والا کے لیے خاص ہے، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور امت کے ان مبلغین، ان واعظین، ان محدثین، ان ائمہ پر جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ دین خالصتاً ہم تک پہنچا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو اس اللہ کی وحی کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اس دنیا سے چل بسے رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے، اور جو اس دنیا میں زندہ ہے رب العالمین آئے دن ان سے دین کا اور کام لے اور ان کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عزیزان کرام قدر، معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو مالک الملک رب العالمین کے ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص بیٹھ جائے اپنی زندگی میں، اس چھوٹی سی معمولی سی زندگی میں اگر ملک کو شمار کرنا چاہے تو جو ہماری زندگیاں ہیں، یہ چھوٹی سی زندگیاں ہیں، یہ تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس مالک الملک نے جو ہم پر کیے احسانات ہیں وہ احسانات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو انسان بنایا، پھر مسلمان، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور اس رب کا ہم پر یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس کے گزرے دور کے اندر لوگ دنیاوی امور کے اندر مشغول ہیں، اپنے کاموں کے اندر مشغول ہیں، لیکن اس مالک نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی اور یہاں پر قرآن و
وحی سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ ہم پر ہمارے مالک کا احسان ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئیں گے، بلکہ رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کے در کے اوپر چل کر کے آئیں گے۔ یہ رب العالمین کا احسان ہے اور اس کی توفیق ہے۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا ہے کہ جو بھی کچھ اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھوں، رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کے اوپر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کی آمد ہے، خوشیوں کے، نیکیوں کے موسم کی آمد ہے، موسم بہار کی آمد ہے۔ رب العالمین ہمیں پھر وہی ہر سال کی طرح موسم بہار کا ذائقہ چکھوانے کے لیے اس موسم کو دوبارہ لا رہا ہے۔ تو جناب والا، اس ماہ مبارکہ کا ہم نے استقبال کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے گزارنا کیسے ہے؟ رب العالمین نے تو ہم پر یہ احسان کر دیا کہ یہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ پورا کامل ہماری زندگیوں میں آ جائے، تو ہم نے اس کو گزارنا کیسے ہے؟ ہم نے اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سے اس سے پہلے جو روزے پچھلے رمضان المبارک کے جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا کرنی ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی کا سفر کے اندر، کسی مصیبت کے اندر اگر کوئی روزہ رہ گیا ہے تو اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے وہ اس روزے کی قضا ادا کرے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ان روزوں کی قضا ادا کرے اور اس کے بعد اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے، ربا ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب کر دے، ہمارے نصیبے میں اس رمضان المبارک کو لے کر کے آ۔ محبوب علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے کہ جو شخص رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو رب العالمین اس کی دعا کے ذریعے سے اس تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں یہی دعا ہے آج ہماری کہ ربا اگر ہم میں سے جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، اگر کسی شخص کی موت اس رمضان المبارک سے پہلے لکھی ہے تو ربا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس تقدیر کو بدل دے اور اس موسم بہار کو ہماری زندگیوں میں لے آ، تاکہ ہم عبادت کر سکیں، نمازیں ادا کر سکیں، اس کے روزے ادا کر سکیں، روزے رکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کر سکیں، تہجد پڑھ سکیں، نماز تراویح کا اہتمام کر سکیں۔ رب العالمین تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان المبارک کو نصیب فرما دے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کی دعا ہونی چاہیے رمضان المبارک سے قبل کہ رب العالمین اس میں ہمیں اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اگلی بات کہ ہر شخص کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر پچھلے سال رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیے ہیں تو اس سال پختہ ارادہ کر لیں کہ میں نے رمضان المبارک کے روزے لازمی رکھنے ہیں۔ ہر سال ہمارا کوئی عذر ہوتا ہے کہ مزدور بھائی آ کر کے کہتے ہیں ہم گرمی کی شدت کے اندر مزدوری کرتے ہیں تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری جو آئی ہوئی ہے، وبا جو آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، ہر شخص اپنے گھر میں تشریف فرما روزے رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر کے گڑگڑائے، اس کو پکارے اور دل کے اندر پختہ ارادہ کر لے کہ اس سال رب العالمین کا جو مہمان آ رہا ہے اس کا میں نے خوشبو اور حضور کے ساتھ اہتمام کرنا ہے، اور لازمی طور پر اس کے جو روزے آ رہے ہیں وہ میں نے رکھنے۔ یا ہم میں سے ہر شخص کا یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے
کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی عطا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرصت بھی عطا کی ہے، وقت بھی ہے ہمارے پاس، کسی کام کے اندر، کسی ڈیوٹی کے اندر ہم مشغول نہیں ہیں، تو پھر رب العالمین کو کیوں بھول جائیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ انسان، یہ جو لوگ ہیں جن دو چیزوں کے بارے میں دھوکہ کھاتے ہیں، وہ ایک ہے انسان کی صحت اور دوسری فراغت۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کو میسر ہے اس رمضان المبارک میں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی بھی عطا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فراغت بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا اچھے طریقے کے ساتھ اہتمام کریں، رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رب العالمین سے دعائیں کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان روزوں کو بھی رکھیں۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ کے اس مہمان کی آمد ہے، اپنے گھروں کو صاف کیجیے، پاک کیجیے۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے، آپ مسجد کے اندر، مساجد کی طرف رخ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو گھروں میں جماعت کے ساتھ اپنی فیملی کو لے کر کے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کیجیے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مہمان آنے والا ہے، تو یہ رب العالمین کا مہمان ہمارے ہاں آ رہا ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں صفائی کا اہتمام کریں، جس سے یہ ظاہر ہو، پتہ چلے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور ایک مومن کے دل کے اندر اس پاک مہینے کے لیے خوشی، اس کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی تیاری ہو، اس طرح سے تیاری کرنی چاہیے، پختہ ارادہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بنا ہو، اور اس ماحول کے اندر رب العالمین کے اس پیارے مہینے کا استقبال کیا جائے، روزے رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد زیادہ تر لوگ ابھی گھروں میں ہی موجود ہیں، تو اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو بتلا رہے ہیں۔ تو آج ہم اپنے گھروں میں تشریف فرما ہیں، رب العالمین کا مہمان آیا ہے، تو اپنی اولادوں کو پاس بٹھا کر کے ان کو روزانہ ایک آیت کی تفسیر دے کر کے پڑھا لیں، تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ کل یہی اولاد ہمارے پیچھے ہمارے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں مانگے گی کہ اللہ میرے پاپا کو، میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اگر اس کو آج کچھ سکھایا ہوگا، وقت ابھی موجود ہے، ابھی وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس وقت سے ہم سب کو چاہیے کہ فائدہ اٹھائیں۔ اس میں رب العالمین کو پکارے، اپنی اولادوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں، ان کو بیٹھ کر کے صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات سنائے جائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گھر میں رکھا جائے، ان کے ساتھ روزانہ بیٹھ کر کے ایک واقعہ بھی پڑھ لیا جائے، تو ان کی زندگیاں بھی تبدیل ہو جائیں، ان کی زندگیوں کے اوپر بھی ایک اثر پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے آپ اگر بیٹھ جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ سے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کوئی واقعات سنا دیں، تو ان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ آپ نے ان کو موبائل تو لے کر کے دے دیے، وہ دن رات بھوکے اور پیاسے تو رہ جاتے ہیں، آپ کے کہنے کے اوپر روزہ تو رکھ لیتے ہیں، صبح اٹھ تو جاتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے اس موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اس طرح رمضان المبارک کی تیاری اور رمضان المبارک کی برکات حاصل نہیں ہوگی۔ عظیم مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، پتہ نہیں پھر نصیبے میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس میں اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائیں۔ اور اگلی بات کہ اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے رب کو منائیں۔
اپنے رب کو منائیے. وہ کیسے دعائیں کریں رب العالمین سے؟ اکیلے میں بیٹھ کر کے اپنے رب کو پکاریں. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ مل جائے تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے کہ وہ تنہا ملتے نہیں. تنہا بیٹھ کر کے اپنے رب کو پکارا کیا؟ جب رب العالمین نیچے والے آسمان پہ آئے اس وقت اپنے رب کو پکارے. رب العالمین آپ کی دعا کو سنے گا، آپ کی پکار کو سنے گا. اکیلے میں بیٹھ کے اپنے رب کو پکار کر تو دیکھیں. لیکن ہم نے اس رب کو پکارنا چھوڑ دیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادۃ، اور دعا عبادت کا مغز ہے. ہماری عبادت دعاؤں سے خالی ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی رب العالمین کو نہیں پکارتے. رب العالمین نے ہمیں جوانی دی ہے یار، ہمارے پاس بڑی پراپرٹی ہے یار، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور رب العالمین چاہے تو یہ سب چیزیں آپ سے کھینچ بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے. وہ مالک الملک ہے، وہ اپنی مرضی پہ آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے بابلیوں کو مار دیتا ہے. وہ فرعون کو پانی کے اندر کھودے دے کر کے مار دیتا ہے. جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اس کو مار دیتا ہے. اور آج ہمارے پاس 2 پلاٹ کے آگے 10 مرلے کی زمین کے آگے ہماری آکڑ ہی ختم نہیں ہوتی. یار ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کیا مانگنے کی ضرورت ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو اس رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر کے، اکیلے میں بیٹھ کر کے اس کو منانا چاہیے، اس کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنی چاہیے. اور اس سے بعد اگلی بات، رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. توبہ اور استغفار کو لازم ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اگر تم اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس سے استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تو تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. اور اس کے بعد تمہیں عطا کیا کرے گا؟ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کو برسائے گا. مانگنا نہیں پڑے گا، صرف اور صرف اس سے استغفار کرو. رب تعالیٰ ویسے ہی غیب کے خزانے سے آپ کی مدد فرما دے گا اور آپ کی مدد کرے گا. کیسے؟ مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے. جو دنیا کی زینت ہے ان کے ذریعے آپ کی دنیا میں مدد کرے گا. آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے میرے 4 بیٹے ہوں، 2 دائیں چلیں، 2 بائیں کی طرف چلے اور میرے پاس مال و دولت ہو. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم سب کو رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا. تو رب العالمین غائب کے خزانوں سے ہماری مدد کر دے گا. ہمیں غیروں کے در پہ نہیں جانا پڑے گا بلکہ رب العالمین کے در پہ جانا پڑے گا. وہاں جا کر کے استغفار کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، رب العالمین کی طرف رجوع کرنی پڑے گی. تو رب العالمین دنیا میں یہ دے گا اور اس کے بعد آخرت میں باغات دے گا جن کے اندر نہریں چلتی ہوں گی. نہروں والے باغات رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کے اندر، جنت کے اندر باغات ہمیں نصیب فرمائے گا. جنت ہمارے نصیبے میں لے آئے گا. صرف کس وجہ سے؟ کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، توبہ کریں، اس سے استغفار کریں. رب العالمین کو یہ استغفار اتنا پسند ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اس شخص کو یہ چیزیں، 4 چیزیں نصیب ہوتی ہیں. ایک، اس کے اوپر موسلادھار بارش کو برسایا جاتا ہے دنیا کے اندر. دوسرا، اس کو رب العالمین بیٹے عطا کرتے ہیں، مال عطا کرتے ہیں، اور آخرت کی جنت عطا کرتے ہیں جس کے اندر نہریں چلتی ہیں. خوبصورت جنت عطا کریں گے. اس وجہ سے جب رب العالمین سے ہم استغفار کریں گے. اور یہ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ ہے. ہم اپنے وقت کو فضول ضائع کرنے کے بجائے استغفر اللہ پڑھتے رہیں، رب العالمین سے بخشش طلب کرتے رہیں، اس سے معافی مانگتے رہیں، تو رب العالمین ہمیں بن مانگے عطا کر دے گا. اور اگلی بات کہ ہم نے اپنے اخلاقوں کو بھی بہتر بنانا ہے. رمضان المبارک کے رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تو ہر شخص روزہ رکھتا ہے. ایک دوسرے کو غصہ کر رہے ہوتے ہیں، گالی دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، مجھے تنگ ہے.
اس وجہ سے رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا رب العالمین کا مہمان آیا ہے یارو، اس کی کوئی نہ کوئی تو قدر ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو سب سے زیادہ جو طلاق دیکھی جاتی ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں دی جاتی ہے طلاق۔ سب سے زیادہ طلاقیں پورے سال میں جو صرف رمضان المبارک میں دی جاتی ہیں۔ یارو اگر باہر سے کوئی مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے تو اس کے سامنے اگر ہم نے کوئی بات بھی کرنی ہوگی پھر بھی ہم خاموشی سے رہیں گے، پھر بھی ہم خاموشی اختیار کر لیں گے۔ ہمیں کسی بات سے غصہ ہے، مہمان آیا ہے، ہم خاموشی اختیار کر لیں گے۔ یارو رب العالمین کا پیارا مہینہ ہماری زندگیوں کے اندر آیا ہے، ہمیں خیال ہی نہیں، ہمیں توجہ ہی نہیں کہ رب العالمین نے اپنا خوبصورت مہینہ 11 مہینوں کے بعد ہمیں عطا کیا ہے اور ہم اس کے اندر کیا کیا کر رہے ہیں، کیا ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، کیا فساد برپا کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ صحابی رسول نے سوال کیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جو فرض بھی ادا کرتی ہے، نوافل بھی ادا کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، اس کا جو ساتھ میں ہمسایہ ہے وہ اس سے تنگ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ کے الفاظ تھے، کہا اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا۔ ایک اور صحابی رسول اٹھ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہمارے محلے میں بھی ایک عورت ہے، صرف اور صرف فرض عبادت کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے بڑا خوش ہے، اس کا پڑوسی اس سے بڑا خوش ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ اس کے اوپر رب تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا ہے، صرف کس وجہ سے کہ اس کا اخلاق برا تھا، جہنم اور اس کا اخلاق اچھا تھا، رب تعالیٰ نے جنت نصیبے میں لکھ لی ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو نوافل ہے، نوافل سے زیادہ اہمیت اچھے اخلاق کی ہے۔ ہم رات کو نماز تراویح بھی ادا کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ دکان والا ہم سے تنگ ہے، ہمارے بچے گھروں میں ہم سے تنگ ہے، ہماری بیوی ہم سے تنگ ہے، یہ ہمارا اخلاق رہ گیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا يدخل الجنۃ خب ولا بخیل وسیء الاخلاق، کہ 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ دھوکے باز شخص جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور کنجوس شخص دوسرا، اور تیسرا شخص وہ جس کا اخلاق برا ہے۔ یہ تینوں شخص، ان کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تینوں شخص رب العالمین کے جنت میں داخل نہیں ہوں۔ اور اس وجہ سے خوبصورت مہینہ ہے، اس کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، بہتر بنانا ہے۔ رب العالمین کا مہمان آیا ہے یارو، اس کے سامنے ہم اپنے آوازوں کو بلند کریں، گھروں میں لڑائیاں کریں، فساد کریں۔ ساتھ والا پڑوسی بھی تنگ ہوتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، صبح بیچارہ اشراق پڑھنے کے بعد چند منٹ سوتا ہے اور ہمارا شروع ہو جاتا ہے اس کو تنگ کرنے۔ نہیں، کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا، رمضان المبارک کا احترام کرنا ہے، رب العالمین کے مہمان کا احترام کرنا ہے۔ ہر شخص کا، ہر بھائی کا، ہر مسلمان بھائی کا خیال کرنا ہے کہ یار وہ شخص بھی روزے سے ہے، اور روزے میں جو ریاکاری ہے نا، ریاکاری اس کو وہ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں روزے سے، کسی سے جھگڑا نہیں، لڑائی نہ کرو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی سے جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، اور کسی کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، کہ کسی مسلمان بھائی کو گالی دینا یہ فسق اور لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہو، رب العالمین کا مہمان ہمارے گھروں میں ہو، تو پھر تو یہ بات مل کر ہمیں زیب نہیں دیتی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کرواتے ہیں، اور یہ بات ہمارے ساتھ زیب نہیں دیتی۔
ہمیں رب العالمین کے اس مہمان کا احترام کرنا ہے، ہر طرح سے احترام کرنا ہے، اور اس مہینے کے اندر اپنے رب کو منانا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اس سے دعائیں کرنی ہے، اس سے التجائیں کرنی ہے۔ یارو جس کو اولاد کی ضرورت نہ آئے استغفار کرے، رب العالمین آپ کو اولادیں نصیب فرمائے گا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، آپ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جنت نصیب میں کرے گا، جنت آپ کے نصیبے میں لکھ لے گا۔ آؤ تو صحیح رب کے در کی طرف آؤ، رب کے در کی طرف آؤ، آ کر کے یہاں پر جھکو، رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ اور آخری بات کہ جس طرح ہم نے اپنی سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا ہے، اس طرح ہم نے اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارا پڑوسی غریب تو نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کو کوئی شے تو نہیں ہے، تو اس کو چھپکے سے اس کا خیال کرنا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا طبخت مرقة فاکثر معها وتعاهد جیرانک، کہ جب تم میں سے کوئی سالن پکائے نا اپنے گھر میں، اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو تاکہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا نہ سو جائے، وہ بھوکا نہ سو جائے، اور آپ طرح طرح کے کھانے کھا کر کے سوئیں اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بھی پیٹ روزہ رکھ رہا ہو۔ اس کا خیال کرنا ہے، اس کو صرف رمضان المبارک میں نہیں بلکہ غیر رمضان کے اندر بھی آپ نے اتنا شوربہ پکانا ہے کہ آپ پڑوسی کا بھی خیال رکھ سکیں، تاکہ آپ کا پڑوسی بھی سحر وطن کے کھا سکے، آپ بھی کھا سکیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو بھی قبول کر لے گا، آپ کے پڑوسی کے روزے کو بھی قبول کر لے گا، آپ کو اس کے بدلے میں مزید اجر دے دے گا۔ من فطر صائما کان له مثل اجره، کہ جو شخص کسی دوسرے بھائی کو روزہ افطار کرواتا ہے نا، جتنا اجر اس کو ملنا ہے نا، اتنا اجر ہی افطار کروانے والے کو بھی ملے گا۔ آپ دن میں 2 روزے رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ایک دن میں 2 روزوں کا اجر لے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک خود اپنا روزہ رکھ کر کے اس کو افطار کریں گے، رب العالمین آپ کو اجر دے گا، اور دوسرا جو آپ کا کوئی غریب ساتھی ہے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار کر سکے، اگر آپ اس کو روزہ افطار کرواتے ہیں، جتنا اجر اس کو دن پورا روزہ رکھنے میں ملا ہے اتنا ہی اجر آپ کو بھی ملے گا، اور اس شخص کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو بھی اجر ملے گا اور اس کو دگنا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک شخص کو روزہ افطار کروا دینے سے۔ اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر دے۔ کل جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہم نے کسی مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہو تو رب العالمین کی بارگاہ میں وہ آئے دن درج ہوتا رہے، ہم بھی سوال کریں ربا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ رب العالمین کہیں گے اے میرے بندے، جو دنیا میں تو نے اجر کیا تھا، دنیا میں جو تو نے نیکی کی تھی، دنیا میں جو تو نے صدقہ کیا تھا، اس کی برکت کی وجہ سے آج بھی تجھے اجر مل رہا۔ اس وجہ سے نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، موسم بہار آ رہا ہے، اس کے اندر نیکیوں کماؤ۔ اگر ہم فرض عبادت کرتے ہیں نا، اس کا 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، اگر نوافل ادا کرتے ہیں تو ان کا فرائض کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اوپر اس چیز کو لاگو کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر ہم نے روزے رکھنے ہیں، عبادات کرنی ہیں، اور اس کے گزر جانے کے بعد بھی مساجد کو بھولنا نہیں، پھر بھی مساجد کی طرف رخ کرنا ہے۔ ہماری مساجدیں رمضان المبارک میں بڑھ جاتی ہیں، اور عید کے دن 3 نمازیں رہ جاتے ہیں، دوسرے دن 2 نمازیں۔ یہ بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت جوانی دی ہے، موقع دیا ہے، اس رب کی طرف رجوع کریں، اس رب کی بارگاہ میں آئیں، عبادت کریں۔ رب العالمین آپ کی اس جوانی کی عبادت کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسے بھی معاف فرما دے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ جو وبا
مرض چل رہی ہے رب العالمین ہم سب کو اس سے دور رکھے، اس وبا سے بچائے رکھے، تاکہ ہم رب العالمین کی اس پیارے مہمان کا اچھے طریقے سے استقبال کر سکیں، رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔